360 میں امریکی قائم مقام وزیر دفاع عراق کے غیر اعلانیہ دورے پر، وفاقی حکومت کا ایک اور شٹ ڈاؤن روکنے کے لیے واشنگٹن میں کوششیں تیز، اور امریکہ میں نفرت کی بنیاد پر جرائم میں اضافہ، مسلمان بھی نشانے پر۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ افغانستان کے غیر اعلانیہ دورے کے بعد امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع پیٹرک شینہن نے آج عراق کا غیر اعلانیہ دورہ کیا۔ سیکرٹری شینہن کا کہنا ہے کہ اس دورے کا ایک مقصد وہاں موجود امریکی فوج کے مستقبل پر بات چیت کرنا ہے۔ بقول شینہن، امریکہ عراقی حکومت کے کہنے پر اور عراق کی سیکیورٹی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے وہاں موجود ہے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی مقامی حالات کی بنیاد پر کی جائے گی۔ پیٹرک شینہن کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب عراق کی سرحد کے قریب شام میں داعش کے آخری ٹھکانے ختم کرنے کے لیے سیرین ڈیفنس فورسز امریکی اتحاد کی مدد سے شدید لڑائی لڑ رہی ہیں۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ یورپی یونین اور نیٹو نے امن کی جانب اب تک حاصل ہونے والی پیش رفت کی بھرپور حمایت کی ہے، جس سے ان کا حوصلہ بلند ہوا ہے۔ ایمبیسڈر خلیلزاد نے بیلجیم کے شہر برسلز میں آج یورپی یونین اور نیٹو کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ایمبیسڈر خلیلزاد کا کہنا تھا کہ ہمارا مشترکہ مقصد امن معاہدہ حاصل کرنا ہے، نہ کہ انخلا کا معاہدہ۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیٹو اور امریکہ افغانستان میں اکٹھے گئے تھے اور مل کر مستقبل کا لائحہ عمل تیار کریں گے، جس کی بنیاد افغانوں کے ساتھ بات چیت پر ہوگی۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر افغانستان کے مختلف حلقوں کے درمیان مذاکرات پر زور دیا۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 25 فروری کو متوقع ہے، اور اس کے لیے طالبان نے اب 14 رکنی مذاکراتی ٹیم تشکیل دی ہے، جس میں گوانتانامو سے رہا ہونے والے ان کے 4 ساتھی بھی شامل ہیں۔ افغان طالبان نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات کے نتیجے میں قطر میں واقع ان کے سیاسی دفتر کو بھی باضابطہ حیثیت دینے کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ وائس آف امریکہ سے انٹرویو میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ دفتر کو قانونی حیثیت دینے سے مذاکرات کے عمل میں تیزی لائی جا سکے گی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کا سیاسی دفتر 2013 سے کام کر رہا ہے، لیکن اس کی کوئی قانونی یا سفارتی حیثیت نہیں ہے۔ امریکہ میں حکومت کو ایک اور شٹ ڈاؤن سے بچانے کے لیے واشنگٹن میں بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ حکومت کے لیے فنڈنگ جمعے کو ختم ہو جائے گی، جسے جاری رکھنے کے لیے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کو ایک معاہدے پہ متفق ہونا ہے۔ اب قانون سازوں کے درمیان شٹ ڈاؤن سے بچنے کے لیے ایک عبوری سمجھوتے پہ تو اتفاق ہوا ہے، لیکن شٹ ڈاؤن کا خطرہ اب بھی مکمل طور پہ نہیں ٹلا۔ اس وقت ہم چلیں گے ثاقب الاسلام کے پاس، جو کیپٹل ہل پہ موجود ہیں۔ ثاقب، پہلے تو یہ بتائیے کہ اس عبوری معاہدے کی کیا تفصیلات ہیں؟ سارا، ابھی تک اس کی کوئی آفیشیل تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن اطلاعات کے مطابق اس معاہدے میں سرحد پر امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر 55 میل کے علاقے میں دیوار کی تعمیر کے لیے 1.3 بلین ڈالر کی رقم مختص کی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ 200 میل کے علاقے میں دیوار کی تعمیر کے لیے 5.7 ملین ڈالر کی رقم کا تقاضا کر رہے ہیں، اور ابھی یہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو کانگریس اسے منظور کرے گی، جس کے بعد یہ صدر کے پاس دستخط کے لیے جائے گا۔ لیکن صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اگر کانگریس انہیں رقم مہیا نہیں کرتی تو وہ ایمرجنسی لگا کر امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر شروع کر دیں گے۔ تو اب تک جو عبوری معاہدہ ہوا ہے وہ دونوں جانب کے مذاکرات کاروں کے درمیان ہوا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے، کل یہاں پہ امریکہ میں سیاسی محاذ آرائی جو صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹس کے درمیان ہے، وہ بھی ایک مرتبہ پھر بہت واضح طور پہ نظر آئی جب صدر ٹرمپ نے کل سرحد کا دورہ کیا، اور ساتھ میں ہی ان کے ایک اوپوننٹ نے بھی وہاں پہ مقابلے پہ ریلی کی۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ بالکل سارا، ریاست ٹیکسس کے ایک سرحدی شہر الپاسو میں صدر ٹرمپ نے ریلی منعقد کی، اور ان کے مقابلے پر ڈیموکریٹ پارٹی کے رکن بیٹو اوراٹ نے بھی ریلی منعقد کی۔ ان دونوں ریلیوں کا مقصد بظاہر تو یہ تھا کہ سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے جاری کشمکش میں عوامی حمایت حاصل کی جائے، لیکن اس ریلی میں، بیٹو اوراٹ کی ریلی میں یہ بھی سامنے آیا کہ وہ صدر ٹرمپ کے مقابلے پر سال 2020 میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے سامنے آ سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مسئلہ جرائم کی روک تھام کا ہے۔ انہوں نے میکسیکو کی سرحد کے دونوں جانب کے شہروں کا موازنہ کیا۔ اس سال ہوارز شہر میں 1200 قتل ہوئے اور ایل پاسو میں 23۔ یہ بھی ٹھیک نہیں، لیکن 23 کے مقابلے میں 1200۔ صدر کا کہنا تھا کہ دیوار نے امریکی شہر ایل پاسو کو محفوظ رکھا ہے۔
लेकिन सदर ट्रंप के इस दावे को एल पासो के मेयर नहीं मानते, जिनका ताल्लुक सदर की अपनी जमात रिपब्लिकन पार्टी से है। ये हकीकत नहीं, हम इससे पहले और बाद महफूज थे। इस बार ने कुछ मुजरिमाना सरगर्मियों में कमी की, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारी पुलिस और लोगों की हिफाजत पर मामूर लोगों के बायस हम महफूज हैं। सदर ट्रंप जिस दीवार का तकाजा कर रहे हैं, उसके कुछ हिस्से की तामीर कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो के जनूबी हिस्सों में शुरू हो चुकी है। ये 5 मीटर ऊंची एक बाड़ है। दूसरी तरफ एल पासो से ही ताल्लुक रखने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के सियासतदान और साबिक कांग्रेसमैन बेटो ओरॉर्क ने सदर ट्रंप की रैली के करीब ही एक मुखालिफ जलसे से खिताब किया। बेटो ओरॉर्क ने कहा कि सदर ट्रंप उनके शहर के बारे में झूठ बोल रहे हैं। हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, अमेरिका के महफूज तरीन शहरों में से एक में। हम दीवारों की वजह से नहीं बल्कि उनके बावजूद महफूज हैं। एक ही शहर में इंतहाई करीब मुनक्किद होने वाली इन दोनों रैलियों को सदर ट्रंप और बेटो ओरॉर्क के दरमियान मुमकिन तौर पर साल 2020 के सदारती इंतखाबात का पहला टाकरा भी करार दिया जा रहा है, जहां ओरॉर्क की रैली में बेटो 2020 और इमिग्रेंट्स मेक अमेरिका ग्रेट के नारे लगते रहे। और सारा सरहदी दीवार के मामले को लेकर इस सियासी रस्साकशी में अमरीकी हुकूमत के पास और पार्टीज़ के पास महज 4 दिन है किसी मुआहदे पर पहुंचने के, वरना एक बार फिर अमरीकी हुकूमत शट डाउन होगी और तकरीबन 8 लाख वफाकी मुलाजमीन बगैर तनख्वाहों के काम करने या फिर घर बैठने पर मजबूर होंगे। राइट, 15 फरवरी जुम्मे की डेडलाइन है इस वक्त कांग्रेस के सामने। साकिब इस्लाम हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू साकिब। अमरीकी नमानी नुमाइंदगान की नौमुंतखब मुसलमान रुकन इल्हान उमर को अपनी ही एक ट्वीट पे माफ़ी मांगना पड़ी है। अमरीकी रियासत मिनेसोटा से कांग्रेस के लिए मुंतखब होने वाली डेमोक्रेट इल्हान उमर ने ट्विटर पर कहा था कि वाशिंगटन में मौजूद लॉबी ग्रुप अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी यहूदी रियासत की हिमायत के लिए अरकान कांग्रेस को खरीद रही है। इस बयान पर अपनी जमात और रिपब्लिकन्स की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल के बाद इल्हान उमर ने ट्विटर पर माफ़ी मांगते हुए कहा कि उनका मकसद अपने वोटर्स या अमरीका में बसने वाले यहूदियों के जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं था। इल्हान इससे पहले भी फ़लस्तीनियों की जानिब इसराइल के रवैये पर कड़ी तनकीद करती रही हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि वो नहीं समझते कि इल्हान उमर की ये माजरत काफ़ी है। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और इस वेबसाइट के अलावा facebook.com/voa उर्दू के पेज पर भी आपको हमारी तमाम तर कंटेंट मिलेगी, जहां अब हर शाम हम आपके लिए लाइव न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला भी पेश करते हैं। अमेरिका के बड़े शहरों में पिछले 5 सालों के दौरान नफरत की बुनियाद पर जराइम में मुसलसल इजाफा हुआ है। ये तस्वीर अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन बर्नार्डिनो में वाक़ कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के मुरतब करदा अदाद-ओ-शुमार से सामने आई है। सिर्फ पिछले 2 सालों का अगर मवाजना करें तो न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, ह्यूस्टन और फिलाडेल्फिया सभी जगह हेट क्राइम्स बढ़े हैं। मुल्क के 9 बड़े शहरों से कम से कम हेट क्राइम्स की अब तक 921 रिपोर्टें मिली हैं, जो कि 2017 के मुकाबले में 14% का इजाफा है, और मुल्क भर में ही हेट क्राइम्स की तादाद इस वक्त हज़ारों में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हेट क्राइम होता क्या है। अमेरिका के वफाकी तहकीकाती इदारे या FBI के मुताबिक जब एक शख्स किसी दूसरे की जान या माल को उसकी नस्ल, मजहब, सिन्फ, माजूरी या जिनसी तरजीहात से नफरत की बुनियाद पर निशाना बनाए तो ये हेट क्राइम कहलाता है। अमेरिका में इसका ज़्यादातर निशाना स्याह फाम और यहूदी अफराद बन रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन के तहकीकी इदारे न्यू अमेरिका फाउंडेशन के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ भी ऐसे जराइम में पिछले 3 सालों के दौरान नुमाया इजाफा हुआ है। साकिब इस्लाम बता रहे हैं कि ऐसे में कुछ मुसलमान तंजीमें और अमेरिका में मौजूद नामवर मुसलमान शख्सियात क्या कह रही हैं। एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स नामी इस रिपोर्ट में अमेरिका की तमाम रियासतों में मुकामी सतह पर मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जराइम के बारे में तहकीक की गई है। ऐसे जराइम जो कौमी सतह पर बाज़-औक़ात ज़राए बलाग में अपनी जगह नहीं बना पाते। मुसलमान मुखालिफ जज्बात में वाज़े इजाफा हुआ है। नफरत पर मबनी जराइम, मस्जिदों और इस्लामिक सेंटर्स पर हमले, ये हकीकी वाक़यात हैं जिससे कम्युनिटी खौफज़दा होती है। यही वजह है कि मुख्तलिफ मुसलमान तंजीमें अब अमेरिका भर में मुसलमान कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठा रही हैं। अमेरिकन मुस्लिम इंस्टीट्यूशन भी एक ऐसी ही तंजीम है जिसका मकसद अमेरिका में बसने वाले नौजवान मुसलमानों को मेन स्ट्रीम अमेरिकी मुआशरे का हिस्सा बनाना है। अमेरिका में सियासी मकालमा नहायत चैलेंजिंग है। अक्सर औकात मुसलमान अपने आप को एक ऐसे दुराहे पर पाते हैं जहां अगर वो खुद अपने बारे में बात नहीं करेंगे तो दूसरे उनकी शनाख्त बताएंगे।
like us, South Asian Americans. امریکی ریاست ورجینیا میں وزیر تعلیم کے عہدے تک پہنچنے والے پاکستانی نژاد عاطف کرنی کہتے ہیں کہ جیسے وہ ریاستی سطح پر سیاست میں یہاں تک پہنچے ہیں، ویسے ہی اب پورے امریکہ میں یہ نظر آ رہا ہے، جس کی ایک مثال حالیہ الیکشن میں 2 مسلمان خواتین کا امریکی کانگریس تک پہنچنا ہے۔ بہت اچھی چیزیں کر رہے ہیں امریکن مسلم کمیونٹیاں جو ہے نا، صرف ورجینیا اور میریلینڈ میں نہیں مگر پورے مطلب امریکہ میں اس طرح چیزیں ہائی لائٹ کرنی بہت ضروری ہیں۔ جبکہ امریکن مسلم انسٹیٹیوشن کے صدر اور اوباما انتظامیہ میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہ چکنے والے اسلام صدیقی امریکہ میں اپنی 50 سالہ جدوجہد کا نچوڑ کچھ ایسے بیان کرتے ہیں۔ میں اپنے بچوں اور امریکہ میں پروان چڑھنے والی مسلمانوں کی نئی نسل کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر شعبہ زندگی میں اگر ہم محنت کریں تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس ملک میں پاکستان یا بھارت یا کسی بھی ملک کی نسبت بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں حسن منہاج، جو ایک بھارتی نژاد امریکن مسلمان ہیں جنہوں نے امریکی ٹیلی ویژن سے پوری دنیا میں شہرت پائی ہے۔ حسن منہاج کا مسلمان امریکی نوجوانوں کے لیے یہ پیغام تھا۔ میرے خیال سے ایک امریکی کے طور پر جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنی شناخت کے حوالے سے کوئی ندامت محسوس نہ کریں۔ اور یہی امریکن مسلم انسٹیٹیوشن کی کوشش ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں تعصب کا مقابلہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو آگے بڑھنے میں مدد دی جائے۔ ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ، ورجینیا۔ جیسا آپ نے دیکھا، امریکہ کی مسلمان کمیونٹی میں اب یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ ڈاکٹرز، انجینئرز یا وکیل جیسے روایتی شعبوں سے ہٹ کے میڈیا میں بھی کیریئر بنانے پہ نوجوان توجہ دیں تاکہ امریکی مسلمان اپنی کہانیاں اور اپنی شناخت خود بیان کر سکیں۔ لیکن اس شعبے میں جگہ بنانا آسان نہیں ہے، خصوصاً مسلمان خواتین کے لیے۔ تو آئیے ملتے ہیں لینا خان سے، جن کی ہالی ووڈ میں کامیابی دیگر امریکی مسلمانوں کے لیے بھی نئے دروازے کھول رہی ہے۔ فلم ڈائریکٹر اور رائٹر لینا خان پر ایک نظر سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ ہالی ووڈ فلم ڈائریکٹرز کے عمومی خاکے پر پورا نہیں اترتی۔ ہالی ووڈ میں خاتون فلم میکر بننا بہت مشکل ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوتا کہ آپ سیٹ کو کنٹرول کر سکیں، اس لیے یا تو وہ آپ کو موقع نہیں دیں گے یا اس کا خطرہ نہیں لیں گے۔ جہاں تک مسلمان ہونے کا تعلق ہے تو وہ اس کو بھی ابھی سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں۔ لینا خان بھارت سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کی بیٹی ہیں۔ تعلیم کے دوران کئی شعبوں پر غور کرنے کے بعد انہوں نے فلم ساز بننے کا فیصلہ کیا۔ اس انتخاب پر انہیں جنوبی ایشیائی کمیونٹی کی کچھ تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جب میں اپنے کریئر کا آغاز کر رہی تھی تو وہ لوگ جن میں زیادہ تر جنوبی ایشین تھے کہنے لگے کہ تم اتنے احمقانہ شعبے کا انتخاب کیوں کر رہی ہو۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہی اور ایک فلم ٹائیگر ہنٹر کے لیے فنڈنگ حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ 2017 میں ریلیز ہونے والی یہ کامیڈی فلم بھارت سے امریکہ آنے والے ایک تارک وطن کے تجربے پر مبنی ہے۔ لینا خان کا کہنا ہے کہ اس فلم کی کامیابی نے ان کی کمیونٹی کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ لگتا ہے کہ جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والوں یا مسلمانوں کو اپنی کہانیوں کی حقیقی قدر کا احساس نہیں۔ جس لمحے آپ کہتے ہیں کہ فلانی کمپنی کے فلاں شخص یا دوسرے الفاظ میں ایک گورے امریکی نے اسے ایک اچھی فلم کہا ہے تو تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ اچھا اگر کسی اور نے اس براؤن رنگت والے شخص کے کام کو سراہا ہے تو ہی یہ اچھا ہوگا۔ لینا خان کے مطابق اس فلم کے عالمی موضوع اور اس کے ریلیز کے وقت نے اسے کامیاب بنانے میں مدد دی۔ جب یہ فلم ریلیز ہوئی اسی وقت مسلم بین کا آغاز ہوا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں، لیکن اس کا فلم سے تعلق بن گیا۔ ٹائیگر ہنٹر لینا خان کے کیریئر کا آغاز تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ہالی ووڈ میں مواقع تلاش کرنے کی کوششیں کرتی رہیں گی اور رائٹنگ اور ڈائریکٹنگ کے جوش کو پورا کریں گی۔ جو میں کرتی ہوں وہ مجھے پسند ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی کچھ اہمیت ہے، یہ بہت مزیدار ہے، اور پھر میں ایک باعقیدہ فرد بھی ہوں جو اپنا کام کرنے کے بعد اس کا نتیجہ خدا پر چھوڑ دیتی ہوں۔ لینا خان اب ایک ٹی وی کامیڈی کے لیے کام کر رہی ہیں اور ڈزنی کی ایک فلم بھی ڈائریکٹ کر رہی ہیں۔ الزبتھ لی کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ گلوبل جاب مارکیٹ تیزی سے بدل رہی ہے، اتنی تیزی سے کہ بعض ماہرین کے مطابق آج سے 10 سال بعد جو نوکریاں لوگ کریں گے وہ ابھی ایجاد بھی نہیں ہوئی۔ غیر منافع بخش ادارے انسٹیٹیوٹ فار دی فیوچر کے مطابق آج کے گریجویٹ سن 2030 میں جو کام کریں گے اس میں سے تقریباً 85% آج کسی کو معلوم بھی نہیں، وہ ایجاد ہی نہیں ہوئے۔ تو پھر کون سی نوکریاں رہ جائیں گی، کس شعبے میں جائیں، کیا سیکھیں، اس کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات لے کے آئے ہیں اسد اللہ خالد۔ اسد، یہ بتائیں اب کس کریئر کی تیاری کرنی پڑے گی مجھے اور آپ کو؟ اور ہم تو ریسنٹ گریجویٹس بھی نہیں ہیں، ہم لوگ بھی رسک پہ ہیں۔ اگر ہم ورسٹ جاب
جابس میں جاتے ہیں تو ہم بھی اسی میں شامل ہیں، لیکن اوور آل اٹس ناٹ اونلی انسٹیٹیوٹ فار دا فیوچر. اس کے علاوہ کپلنگر نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ایک رپورٹ پبلش کی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کافی جابس ایسی ہیں جو کہ فیوچر میں رسک پہ ہوں گی. اگر ہم ٹاپ 10 جابس میں دیکھیں تو مینلی اس میں جو آئی ٹی کی جابس ہم نارملی سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ہونی چاہیے، آئی ٹی کی جابس وہاں بہت زیادہ نہیں ہیں. ٹاپ لسٹ میں صرف ایپ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ لیڈ کر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر میڈیکل سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آتی ہیں. اور سب سے بائی دا وے پیئنگ جابس بھی جو ہیں کم خرچے کے ساتھ بہتر پیمنٹ جابس کی. بیچلر ڈگری لیں اور یو کین ارن سم تھنگ لائک $1,00,000. تو ہم اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں ایپ ڈیولپ ہے، نرسنگ کی ہے اور ہیلتھ سروسز مینیجر. نرسنگ کا شعبہ کیسے بڑھ رہا ہے؟ نرسنگ کا شعبہ کیونکہ امریکہ میں جو سینئر لوگ ہیں وہ بڑھیں گے آگے جا کے، بزرگ حضرات ہم کہہ سکتے ہیں 65 سے زائد ہوں گے، تو اوور آل جو ایک نمبر بڑھے گا تو ان کے لیے نرس پریکٹیشنرز کی ضرورت ہوگی. تو نرس پریکٹیشنر از ناٹ لائک پاکستان میں جو ہے آپ شاید گریجویشن کے بعد یا انٹر کے بعد بن سکتے ہیں. امریکہ میں آپ کو نرس پریکٹیشنر بننے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے ماسٹرز ڈگری. تو ماسٹرز ڈگری آپ کی کاسٹ بھی کرتی ہے. آن دا ادر سائڈ اگر آپ باقی 2 چیزوں کے لیے جاتے ہیں جو کہ ایپ ڈیولپمنٹ تھا اور ہیلتھ سروس مینجمنٹ ہے، اس کے لیے آپ بیچلرز ڈگری کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. تو اس کی اب کاسٹ انالیسس بھی بنتا ہے. کاسٹ بینیفٹ کافی اچھا رہتا ہے، پیسہ بہت نہیں خرچ کرنا پڑتا، نوکری کی گارنٹی اچھی ہے اور تنخواہ بھی اچھی مل جائے گی. اب یہ بتائیں اس کی جو متضاد جو سچویشن ہے اس کا الٹ کیا اس وقت ہے؟ جو ورسٹ جابز کہہ لیجئے وہ کون سی ہیں، پھر کون سی جابز نہیں کرنی چاہیے؟ 2027 تک کپلنگر نے جس طرح سے کہا، ایک جو آئیڈیا بنایا ہے انہوں نے اوور آل، اگر ہم اس سروے کی بیس دیکھیں وہ یہ تھی کہ جو بیرومیٹر ہے کم سے کم خرچ ہو اور اس کے ریوارڈ جو ہے وہ بہتر طور پہ ہو سکے. اگر ہم اوور آل دیکھیں تو کتنی اچھی تنخواہ آپ کو مل رہی ہے، ترقی کے امکانات کیا ہیں، اور اس نوکری کو پانے کے لیے آپ کو ڈگری کتنی چاہیے اور ڈگری پہ ایکسپینس کتنا ہے. سرٹنلی اگر ہم ورس جابس میں جاتے ہیں تو فارمیسی ایڈ، جو کہ شاید یو ایس میں کافی کامن ہے کہ فارمیسی ایڈ آپ اسسٹنٹ ہیں ٹو اینی فارماسسٹ، تو اس کے لیے ایک جاب آپ کی جو ہے وہ بڑی مطلب گروتھ نہیں رہے گی، شاید آنے والے دنوں میں کم بھی ہو جائیں. پھر ہمارے پاس ریڈیو ٹی وی اناؤنسر، تو ہم بھی خطرے میں ہیں. بہت ایک پریشان کن بات ہے کہ ورسٹ جابز میں یعنی جو جابز رہیں گی ہی نہیں یا جن کے جانب آنا جو ہے وہ اچھا فیصلہ نہیں ہے، جن میں گروتھ نہیں ہے، وہ ٹی وی اناؤنسر کی اور ریڈیو اناؤنسر کی جاب ہے. یہ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ پاکستان سے اس لحاظ سے مختلف رہی کہ وہاں پچھلے کچھ سالوں میں 10-15 سالوں میں جو میڈیا نے ترقی کی تو اس فیلڈ میں بہت جابز بڑھی. امریکہ میں اب جابز اس میں کم ہو رہی ہیں. اب یہ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے ہم نے انسٹیٹیوٹ آف فیوچر کی بات کی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت سی جابز لے گی اور ٹیکنالوجی پہ ہی بہت سی نئی جابز ڈپینڈ بھی کریں گی. تو یہ بتائیں کہ کون سی ایسی نوکریاں ہیں جو روبوٹس ہی ہم سے چھین لیں گے؟ مجھے لگتا تھا کہ بچپن میں پڑھوں گا نہیں تو بڑا ہو کے شاید برگر فرائی کر لوں گا، لیکن اب تو وہ چانس بھی نکل جائے گا کیونکہ روبوٹس کریں گے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، روبوٹکس ہے، اس کی وجہ سے کافی چیزیں نکلیں گی، چینج ہوں گی. ٹرک ڈرائیورز ہیں فار ایگزامپل، وہ مائنس ہو جائیں گے. اس کی جگہ ہم دیکھیں گے آٹومیٹڈ وہیکلز آ جائیں گے. اس کے علاوہ جو آپ کے جو فاسٹ فوڈ ورکرز ہیں ان کی جابس کافی حد تک ختم ہو جائیں گی. اسٹور کلرکس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ڈیٹا اینالسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ جابس اگر بائی 2027، اور یہ خاص طور پہ ہم ترقی پذیر ممالک کی بات کر رہے ہیں، شاید ترقی پذیر ممالک میں شاید یہ جابز رہیں گی، ترقی یافتہ ممالک میں یہ ختم ہو جائیں گی کیونکہ یہاں پہ ہیومن کیپٹل جو ہے اس پہ ہمارے پاس کوشچن ہوتا ہے. اور ہم نوٹ کریں تو یہ وہ جابز اسٹور پہ یعنی دکاندار کا جو کام ہے، جو ڈیٹا انالسٹ کا بیسک کام ہے اور جو فلورل ارینجمنٹ والا بھی کام ہے، یہ وہ ہیں جن میں آپ کو بہت زیادہ نالج کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ڈیسیجن میکنگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں پہ بھی جاتے ہیں اسکین کر کے، ہم خود دکانوں پہ ہم کیشیئر کے پاس نہیں جاتے، ہم خود ہی چیزیں اسکین کر کے ان کے پیسے دے کے باہر نکل آتے ہیں. تو آپ ان کی جاب کھا رہی ہیں. میری تو اپنی جاب جا رہی ہے، آپ نے بول دیا ٹی وی اناؤنسر بھی جو ہے، ٹی وی اینکرز کی بھی نوکری جا رہی ہے. تو بہت ساری نوکریاں خطرے میں ہیں. لیکن ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دور میں نوکری جو ہوگی وہ نالج کی بنیاد پہ ہوگی، اور نالج ٹیکنالوجی کا، اور یہ کہ لوگوں کو پڑھائی اور تعلیم اور جو نوکری ہے وہ ایک ساتھ جاری رکھنی ہوگی. ایسے نہیں ہوگا کہ ایک ڈگری حاصل کر کے پھر نوکری ملے گی، نوکری کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو. لاسٹ کمنٹ جو آپ نے بالکل شروع میں کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اگلے جابز آنے والی ہیں کیا. سو لیٹس گیٹ ریڈی فار دس. تو اگلے 10 سال تک ہمارا شو دیکھتے رہیں، ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. رائٹ، تھینک یو سو مچ اسد اللہ خالد فار دس. چلیں ادھر ادھر تھوڑا سا تھوڑا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں
ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशन के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होता है? यूक्रेन में अब हुकूमत ने वादा किया है कि इस साल सितंबर से मुल्क के तमाम बड़े मकामी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज बच्चों को तालीम की सहूलतें भी दी जाएंगी। इस वक्त वहाँ तकरीबन 2000 बच्चे हॉस्पिटल्स में ही तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद 10,000 नन्हे मरीज़ किताबों और असातिज़ा के मुंतज़िर हैं। आज के एजुकेशन सेगमेंट में चलते हैं यूक्रेन। 8 साला एना खून के सरतान लुकीमिया की मरीज है। एना स्कूल फॉर सुपर हीरोज के जरिए तालीम हासिल कर रही है। वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के ओहमदत अस्पताल में 1 साल से जेरे इलाज है। हमारा मकसद है कि जब बच्चे यहाँ आए तो उन्हें ये भूल जाए कि वो अस्पताल में है। ये एक गैर रिवायती जगह है जहाँ आप किताबों और इल्म के जरिए जमीन के किसी भी खित्ते की सैर कर सकते हैं। मकनातीसी बोर्ड्स और बच्चों की शमूलियत के साथ खेले जाने वाले गेम्स तालीम हासिल करने के अमल को और दिलचस्प बना देते हैं। अपने बचपन में मैं भी अस्पताल में 6 माह रह चुकी हूँ और समझ सकती हूँ कि एक बच्चे को अस्पताल में बंद होकर रह जाना कैसा लगता है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है और लोग अक्सर आपको समझा भी नहीं पाते कि आप यहाँ क्यों हैं। हम यहाँ मौजूद बच्चों की हौसला अफजाई इन स्टिकर्स की मदद से करते हैं। ये इसकी पहली सीरीज है और हमारे पास इसका पूरा कलेक्शन है। क्लास को दिलचस्प बनाना एक चैलेंज है, खासतौर पर उस वक्त जब मुख्तलिफ उम्रों के बच्चे एक ही क्लास में हों। इसीलिए मैं ऐसा मवाद इकट्ठा करती हूँ जिसे बड़े बच्चे बुनियादी असबाक के तौर पर दोहरा सकें और छोटों के सीखने के लिए वो एक नई चीज हो। वालिदैन का ख्याल है कि स्कूल उनका ध्यान बच्चों की बीमारी की तरफ से हटाने का एक अच्छा जरिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची पढ़े ताकि जो कुछ वो जानती है उसे भूल ना जाए। और फिर बच्चे अस्पताल के वार्ड्स में पढ़ना भी नहीं चाहते, वहाँ वो शरारतें भी करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता हो कि उन्हें स्कूल जाना है तो वो यकीनन पढ़ेंगे। यूक्रेन का महकमा तालीम तालीमी सहूलियात को मुल्क के अस्पतालों तक पहुँचाने के काम की निगरानी कर रहा है। हुकूमत ने तमाम अस्पतालों को हिदायत दी है कि वो इस साल सितंबर तक तालीमी सहूलियात मुहैया करनी शुरू कर दें। सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। और जाने से पहले चलते हैं अमेरिकी रियासत न्यू हैम्पशायर, जहां सर्दियों में सख्त ठंड पड़ती है, खूब बर्फबारी होती है, लेकिन जहां कुछ लोग अंदर बैठने के बजाय बाहर जाके बर्फ जमाते हैं ताकि गर्मियों में इस्तेमाल कर सकें। इसलिए नहीं कि उनके पास रेफ्रिजरेटर्स नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उनकी 1 सदी पुरानी रिवायत है। होल्डरनेस शहर की स्क्वाम झील पर जमी हुई बर्फ 1 फुट से ज्यादा गहरी हो चुकी है और मकामी रवायत के मुताबिक अब वक्त है कि बर्फ को काटकर गर्मियों के लिए महफूज किया जाए। बर्फ को काटकर एक सियाहती रिजोर्ट में रखा जाता है जो 1897 से कायम है। हम 2 मुख्तलिफ जगहों के लिए यहाँ से 200 टन बर्फ 3600 सिलों की शक्ल में काटते हैं। हम इसे गर्मियों के मौसम के लिए महफूज करते हैं। हम इन रेड़ों में बर्फ की सिलों को वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ मेहमान इसे चीजों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस रिजोर्ट में बर्फ को रखने के लिए दहाइयों पुराने आइस बॉक्सेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जमी हुई बर्फ को काटने के लिए मखसूस धाती आरी इस्तेमाल की जाती है और तकरीबन 55 किलो वजनी सिलें काटी जाती हैं। हम इन सिलों को ध्यान से अलग अलग करते हैं और उन्हें ढलवान की तरफ धकेल देते हैं, जहां आमतौर पर मैं ही इन पर कुंडा डालने के लिए मौजूद होता हूं। एक वक्त में हम बर्फ के 5 ब्लॉक्स को कुंडा डालकर खींचते हैं और इस ढलवान से ऊपर ट्रक पर खींच लेते हैं, जहां से इन्हें रिजॉर्ट पर लाया जाता है। जैक जैसे कई रजाकार स्क्वाम झील पर मदद के लिए आते हैं। इस अरसा दराज से चलती आ रही रवायत का हिस्सा बनना बहुत अच्छा लगता है इस झील पर, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। मुकामी लोगों का कहना है कि ये रवायत चलती रहेगी क्योंकि गुज़श्ता और ये रवायत चलती रहेगी। और इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।